وہاں لے کر آتا ہے، اتنی عظمتوں والا ہے۔ حضور علیہ السلام نے 6 ہجری میں آپ نے ایک صحابہ کرام کا قافلہ جماعت بھیجی۔ محمد بن مسلم جن کے سربراہ تھے، ان کو حضور نے نجد کے علاقے میں بھیجا۔ تو نجد کے علاقہ جو تھا وہاں شہر یمامہ تھا۔ اس یمامہ کے اندر وہ جماعت گئی تو وہاں انہوں نے یمامہ کا جو سردار تھا ثمامہ بن آسال اس کا نام تھا، تو وہ صحابہ کرام اس آدمی کو سردار کو پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ جب حضور کی بارگاہ میں وہ لے کر آئے، آ کر اسے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اسے باندھ دیا۔ حضور کو خبر دی۔ حضور علیہ السلام نماز ادا فرمانے کے لیے آتے، اور ثمامہ کے بندھا ہوا تھا، کھانے کے لیے قضاء حاجت کے لیے چھوڑ دیتے تھے، پھر اسے باندھ دیتے تھے۔ حضور آئے، حضور نے دیکھا وہ ثمامہ بندھا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا کیفا حالوں کا یا ثمامہ، ثمامہ تیرا کیا حال ہے، اب تیرے ساتھ کیا کیا جائے؟ ثمامہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ مجھے قتل کر دینا تو آپ حق بجانب ہوگے، کیونکہ ایک قاتل کو آپ نے قتل کیا ہے۔ میں کافر ہوں، میں بڑے قتل کیے ہیں، تو اگر آپ قتل کر دیں مجھے تو آپ حق بجانب ہوں گے۔ اور یا رسول اللہ، اگر آپ مجھ سے مال لینا چاہیں نا تو جتنا مال آپ کے تمنا ہے اتنا میں مال آپ کو دے دیتا ہوں، اور اگر آپ چاہیں مجھے چھوڑ دیں تو ساری زندگی میں آپ کا احسان مند رہوں گا، آپ کی تعریف کرتا رہوں گا۔ حضور نے اس سے پوچھا، اس نے یہ جواب دیا۔ حضور نماز پڑھائے، صحابہ نے نماز پڑھی، حضور پھر واپس گھر چلے گئے۔ پھر دوسرے دن حضور دوسری نماز کے وقت آتے، دوسرے دن بھی حضور کا یہی سوال تھا، اس کا وہی جواب تھا۔ تیسرے دن گزر گیا، تیسرے دن بھی حضور اس سے وہی پوچھتے، ماں کیفا حالوں کا یا ثمامہ، ثمامہ تیرا کیا حال ہے؟ پھر وہی کہتا، حضور وہی جواب دیتے، حضور جو فرماتے وہی اس کا جواب تھا۔ اب 3 دن وہ حضور سے باتیں کرتا رہا، حضور سے کلام، اس نبی کی زبان سے وہ باتیں ہو رہی تھیں جو وحی جبریل وحی جہاں لاتے تھے، اس زبان سے بات ہو رہی تھی جس کے بارے میں رب فرما رہا ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، میں بلاتا ہوں تو بولتا ہے۔ تو 3 دن حضور کا وہ آنا جانا دیکھتا رہا، حضور کا اٹھنا بیٹھنا دیکھتا رہا، حضور کا صحابہ کرام کے ساتھ بات کرنا دیکھتا رہا۔ تیسرے دن اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے، اطلقوا ثمامہ، صحابہ اسے چھوڑ دو، اب اسے چھوڑ دو۔ صحابہ نے چھوڑ دیا۔ اب چلا گیا، باہر نکلا، مدینہ سے باغ میں گیا، وہاں اس نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آ گیا، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجیے، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا۔ اب کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں کافر تھا نا تو آپ سب سے زیادہ آپ میرے دشمن تھے، سب سے زیادہ آپ میرے دشمن تھے، لیکن اب میں کلمہ پڑھ رہا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا آپ مجھے پیارے لگ رہے ہیں اتنا کوئی پیارا ہی نہیں ہے۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب کافر تھا تو آپ کا دین جو تھا اس سے بڑا میں متنفر تھا، مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن اب میں کلمہ پڑھ لیا ہے، اب آپ کا دین جو ہے مجھے بڑا محبوب ہے، بڑا پسند ہے۔ پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں کافر تھا تو آپ کا شہر جو تھا وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گیا ہوں، امتی ہو گیا ہوں، تو یا رسول اللہ جتنا آپ کا شہر مجھے محبوب لگ رہا ہے اتنا کوئی شہر مجھے پسند ہی نہیں ہے۔ اب حضرات محترم ذرا غور کریں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک کے اندر یہ بات واقع ہے۔ اب غور کریں، ثمامہ جب کافر تھا حضور کے ساتھ دشمنی تھی، پتہ چلا
کہ اللہ کے نبی کے ساتھ دشمنی وہی کرے گا جو کافر ہوگا۔ مسلمان کبھی اللہ کے نبی کے ساتھ دشمنی نہیں کر سکتا، جب کافر ہوگا تو پھر نبی کے ساتھ دشمنی کرے گا۔ پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا دین مجھے پسند نہیں تھا، جب میں کافر تھا تو پتہ چلا رب نبی کے دین اسلام کو وہی ناپسند کرے گا جو کافر ہوگا۔ مسلمان جو ہے کبھی اس دین کو ناپسند نہیں کرے گا بلکہ ہمیشہ پسند ہی کرے گا، اسے اپنائے گا، اس پر چلے گا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ثمامہ بن آسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ کا دین مجھے پسند نہیں تھا، لیکن جتنا دین اب آپ کا پسند ہے مجھے اتنا کسی کا دین پسند نہیں۔ کیوں؟ کہ میں اب مسلمان ہو چکا ہوں، آپ کا امتی بن چکا ہوں۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ کا شعر مجھے پسند نہیں تھا، اب میں آپ کا امتی کلمہ پڑھنے والا ہوں، اور جتنا شعر آپ کا مجھے محبوب ہے اتنا کوئی شعر پسند نہیں ہے۔